مجھے دے دینا، ذرا مجھے دے دینا۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ تمہیں بقرہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور تمہارے گھر میں قربانی ہو تو بھلے امیر کے دروازے پہ بوٹی جائے نہ جائے، ان غریبوں کا خیال رکھ لینا جن کے بیٹے عید کے دن امیروں کے دروازوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امی کہ آج گوشت آئے گا کہ نہیں، آج کوئی بھیجے گا کہ نہیں، اور مائیں اپنے بیٹوں کو اگر یہ کہہ کے تسلی دینے لگ جائیں بیٹے دنیا میں بدلے کا بدلہ ہوتا ہے ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی نہیں دیتا ہے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ سمجھ لے قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور سوچ بڑا آسان رستہ ہے جنت جانے کا۔ اگر تو اللہ نے تجھ کو قربانی کا موقع دیا کہ اپنے گھر کے گوشت کا کچھ حصہ اٹھا غریب کے دروازے پہنچا دے، اگر اس موٹی کو دیکھ کر کے غریب مسکرا دے گا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی نے کہا بھوکے کو کھلانا، کسی نے کہا ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی نے کہا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دشمن پہ نوازشات کے دروازے کھول دینا، اس کو دینا جو تمہارا دشمن ہو، اس پہ اپنے کرم کے دروازے کھول دینا جو تمہیں ایک نظر دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ یہ سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے بقرہ عید آئے گی کچھ دن بعد، آئے گی کہ نہیں عید آئے گی بقرہ عید۔ اس عید میں آپ دیکھنا لوگ انہی کے گھر گوشت بھیجتے جن کے گھر سے آتا ہے۔ اس دن بھی جب ہر ایک کے چولہے پہ بوٹی بن رہی ہوتی ہے تب بھی کچھ غریبوں کے گھر میں دال بن رہی ہوتی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ بکرا کاٹیں گے تو 4 پیالیاں میں رکھ کے فلاں سیٹ کے یہاں دیکھا ہو، فلاں سیٹ کے یہاں دیکھا ہو، کہا کیوں کہ پچھلے سال ان کے اور پھر اس قربانی سے سمجھتے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے دے رہے ہو، یہ بھی کوئی دینے میں دینا ہے۔ یار دینا ہونا تو کوشش یہ کیا کرو ان کے گھر بھیجو جن کے گھر قربانی نہ ہوئی ہو، ان کے گھر بھیجو۔ اب تو لوگ فرمائش کر دیتے ہیں بکرا کٹ گیا کہاں کہ پائے میری طرف بھیجتے ہیں، وہ خود کہہ رہا جو قربانی کر رہا کرنا ہے یار پایوں کی تو مجھے بڑی ضرورت ہے، میرے خود گھٹنوں میں درد رہتا۔ پوچھو ان علماء سے ایک روٹی کی نیت سے کھانے کی اگر قربانی کی تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹلی 100% نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نیت کا نیت یہی ہونی کہ نہیں میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا پائے مرو جائے 1000 بکرے کاٹ پائے مجھے دے دینا، ذرا مجھے دے دینا۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ تمہیں بقرہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور تمہارے گھر میں قربانی ہو تو بھلے امیر کے دروازے پہ بوٹی جائے نہ جائے، ان غریبوں کا خیال رکھ لینا جن کے بیٹے عید کے دن امیروں کے دروازوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امی کہ آج گوشت آئے گا کہ نہیں، آج کوئی بھیجے گا کہ نہیں، اور مائیں اپنے بیٹوں کو اگر یہ کہہ کے تسلی دینے لگ جائیں بیٹے دنیا میں بدلے کا بدلہ ہوتا ہے ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی نہیں دیتا ہے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ سمجھ لے قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور سوچ بڑا آسان رستہ ہے جنت جانے کا۔ اگر تو اللہ نے تجھ کو قربانی کا موقع دیا کہ اپنے گھر کے گوشت کا کچھ حصہ اٹھا غریب کے دروازے پہنچا دے، اگر اس موٹی کو دیکھ کر کے غریب مسکرا دے گا خدا کی قسم اس کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ ایسے صدقے کیا انشاءاللہ کیونکہ اس میں بالکل بھی نفس شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہہ رہا خالہ غریب تو ہے لیکن ہے بہت خراب، بولی نہیں 3 سال سے مجھ سے، پھوپھی ہے لیکن بنتی نہیں، بڑی غریب ہے، میں ان کے دروازے جاتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہی رشتہ داروں کو زیادہ دیا کرو جو تمہیں ایک نظر دیکھنا نہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف آپ کی اللہ کی رضا شامل ہوگی، آپ کی نیت اور آپ کی اپنی ذات شامل نہیں ہو سکتی۔ کریں گے انشاءاللہ۔
اور یاد رکھو، یہ ذہن سے بات نکال دو، یہ بزرگوں کی محفل ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ دشمن کا جواب گالی نہیں ہوتی ہے، دشمن کا جواب کام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی مخالف ہے نا تو اسے گالی نہ دیں، اس پہ انعام کے اتنے دروازے کھول دو کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ آپ پڑھیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے کہا حضور فلاں شخص آپ کی بڑی غیبت کر رہا ہے، بڑی غیبت کر رہا ہے، آپ نے معلوم ہے نا سونے کے سکے ہمیں گٹری میں بھیج دیے، کہا جاؤ یہ اس کو دے دو۔ اس نے کہا یہ کس چیز کے پیسے بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، تم میری برائی کرتے ہو نا تو میں نے تمہاری مزدوری دی ہے۔ کہا برائی کی مزدوری؟ کہا تم ادھر میری برائی کرتے ہو، ادھر حسن بصری کے گناہ کم ہوتے چلے میرا کام کر رہے ہو، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو، تو پھر مزدوری تو بنتی ہے نا تمہاری، مزدوری تو بنتی ہے نا تمہاری۔ ہاں سنیں، ایسے کر کے کام اللہ والوں کی محفل سے یہ حاصل کریں۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی ہمارا نفس ہم پہ غالب رہا تو پھر کیا فائدہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھنے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے، دنیا جانتی ہے، بڑی مشہور بات ہے۔ ابھی الگ بات ہے کہ اس پہ لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن اکثر بڑے علماء کو میں نے بیان کرتے بھی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ مکے کے اندر جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں میں حضور کے خلاف آگ بھڑکی، لوگ کانوں میں روئیاں ٹھونسنے لگے کہ کوئی محمد کی بات نہ سن لے، کیونکہ جو سن لیتا ہے وہ انہی کے گیت گانے لگ جاتا ہے نا۔ یہ بات بڑی تیزی سے مشہور ہو گئی اور لوگ حضور کے ڈر سے مکہ چھوڑنے لگ گئے، پھر نظر نہ پڑ جائے ہم اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھیں۔ ایک دن حضور گزر کے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا بیٹھی ہے، کہا بیٹے ذرا ادھر آ۔ کہا کیا بات ہے اماں؟ کہ یہ میری گٹری اٹھوا دے۔ حضور اٹھوانے لگے، وزنی تھی۔ آپ کہنے لگے اماں کہاں جانا؟ کہ فلاں جگہ۔ کہ اگر تو کہے تو تیری گٹری وہاں تک نہ پہنچا دوں، تیری گٹری وہاں تک نہ پہنچا دوں؟ حضور نے فرمایا جب اتنا کہا تو اماں کہنے لگی بیٹے تیرا بڑا احسان، میں تو بوڑھی ہوں، پہنچا دے گٹری۔ اب جب حضور اس بوڑھی کی گٹری لے کے جا رہے ہیں تو اس نے دعائیں نہیں دی تھی، وہ پتا کیا کہہ رہی بیٹے میں تو مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ آپ نے کہا اماں کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کہا سن تو بھی سن، تیرے بھی کام آئے گی بات۔ کا سنائے کوئی محمد ہے اور ایسا جادوگر ہے معاذ اللہ جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں تجھ سے کہتی ہوں بیٹے تو بھی مکہ چھوڑ دے، اور ہو سکے نا کبھی اس کے سامنے نہ پڑھنا، اس سے بات نہ کرنا، کہیں تو بھی مذہب نہ چھوڑ دے اپنے باپ دادا کا۔ بیٹے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دینا، کہا اسی کے ڈر سے جا رہی ہوں۔ پوری سفر برائی کرتی رہی، پورا راستہ برائی کی۔ اماں گٹری کدھر؟ کا بیٹے ادھر رکھ دے۔ حضور نے گٹری رکھی، اس نے کہا او مہربان ایک بار نام تو بتا دے تاکہ اگر کبھی آنا ہو تو پھر تجھ سے مل لیا کروں گی۔ میرے نبی نے اتنا سنا، مسکرا کے کہنے لگے اماں تو جس محمد کی برائی کرتی آ رہی ہے میں کوئی اور نہیں، کوئی تیرے ساتھ میں ہی ہوں۔ کہ اتنے بڑے اخلاق کا مالک، پورے سفر میں نے تیری برائی کی ہے، پورے سفر میں نے تیرے عیب بیان کیے اپنی طرف سے، جو لوگ کہتے میں نے تجھے جادوگر کہا اور تو پھر بھی گٹری لے کے چلتا رہا۔ اس نے کہا دیر نہ کر، اگر تجھے لوگ برا کہتے ہیں تو وہ برے ہیں، تو بڑا اچھا ہے۔ ہاں تو جب یہ اخلاق بندے کے اندر آئیں گے نا تو خدا کی قسم پھر کانٹے بھی پھول بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی محفل سے ہمیں آداب سیکھنے چاہیے، ہمیں اپنوں سے سیکھنے چاہیے۔ کوشش کیجئے گا کہ کسی کے کام آ جائیں، آئیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ نفرتوں سے بچ جائیے گا، پیار بانٹیے گا، محبت بانٹیے گا۔ آپ کو کوئی گالی بھی دے نا مسکرا کے نکل جایا کرو۔ آپ جانتے ہو کون ہمیں، دیکھو ہمارے کتنے سوشل میڈیا پہ لوگ کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، لیکن میں جس بزرگ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں جس کا پتہ مجھے میرے مرشد تاج الشریعہ نے بتایا ہے، سرکار رئیس الاتقیاء اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی اکثر کہتے بیٹے اپنا کام تم کرتے رہو اور خدا اپنا کام کرے گا۔ ہے جی، ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ ساری منزلیں آسان کرتا چلا جاتا۔ کیا بگڑتا ہے؟ کوئی گالی دینے بیٹھ جائے، کوئی برائی کرنے بیٹھ جائے تو بدلے میں گالی، بولو گالی نہیں دینی ہے، بدلے میں گالی نہیں دینی ہے، پیار بانٹنا، محبتیں بانٹنی ہے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے شوہر تھک کے شام کو آیا کرے نا تو ساس کی برائی لے کر نہ بیٹھا کرو، سسر کی برائی لے کے شوہر کے دسترخوان پہ ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان کو مجبور نہ کرو کہ یہ اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھنا اگر اس کی جنت جائے گی تو بچے گی تیری جنت بھی۔
میں ایک ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں بڑا مشکل معاملہ ہے جنت کا بھی، اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے، بہت مشکل ہے جنت۔ اگر جنت سستی ہوتی تو نبی کے چچا کبھی اپنے کلیجے کے ٹکڑے نہ کراتے، جنت سستی ہوتی حسین چھیما کے اصغر کے تیر نہ لگواتا، جنت سستی ہوتی اکبر کے سینے کے پرچی پار نہ ہوتی، جنت سستی ہوتی قاسم کے ٹکڑے نہ ہوتے، اگر جنت سستی ہوتی حضرت زینب نے شہزادے نہ لٹائے ہوتے، جنت سستی ہوتی علی اصغر اکبر قاسم و عباس کے بازو نہ کٹتے، نبی کا گھرانہ نہ لٹتا۔ یہ لٹنا بتاتا کہ جنت تب ملتی ہے جب بندہ خدا کے لیے کائنات لٹاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور فیض العارفین حضور صاحب سجادہ حضور مفتی صاحب قبلہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں شام کو شوہر تھک کے آتا ہے، وہ تیری جنت ہے، وہی تیری رحمت ہے، وہی تیری برکت ہے۔ اگر شام کو شوہر تھک کے آئے نا تو چہرہ بگاڑ کے نہ دکھا، بگاڑ کے نہ دکھا۔ اگر تم شوہر کے حقوق کی پامالی کرو گی تو پھر کسی پیر کا تعویذ تمہارے جوڑے میں خوشیاں پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک تعویذ کا پورا پیر لٹکا لینا گلے میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں گھروں میں برکتیں تبھی ہوتی ہیں جب مصطفیٰ کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ طریقہ آج میں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کرے یہ باتیں ذہن میں اتر جائے، اور جا کے آپ بیٹیوں کو یہ باتیں بتانا، بیٹیوں کو بتانا کہ دین کیا ہے ہمارا۔ ہم نا ہر کوئی چاہتا ایسی تقریر کریو جو ہماری بہو سیدھی ہو جائے، ہماری بیوی صحیح ہو جائے۔ وہ بھائی بہو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی سسر کی، اس لیے کہ اپوزٹ ہے۔ ساس کہہ رہی ہے کہ بہو خراب، بہو کہتی ہے ساس خراب، سسر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے ابا نہیں کہہ رہی، اور بہو کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے بیٹی نہیں کہہ رہا ہے، نہیں بننے والی۔ میں تو کہتا ہوں دین بیٹیوں کو سکھاؤ، اگر بیٹیاں بہتر ہو جائیں گی تو کسی گھر کی بہو